نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری اس سلسلہ وار گفتگو پچھلی کئی نشستوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں بھیج کر آپ کی سیرت طیبہ کو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ عطا کیا۔ وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کا ایک رخ اور ایک پہلو یہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ، اور اس کا دوسرا رخ اور دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور جب بندوں کی بات ہوتی ہے تو بندوں سے مراد فقط انسان نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں، وہ اللہ نے ڈیفرنٹ رکھے۔ اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اس ایک حق کو چھوڑ کر باقی جو حق اللہ کا ہے اس نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ یہ شان اگر کائنات میں کسی کو میسر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس پہلو پر میں پچھلی کچھ نشستوں سے عرض کر رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان مبارکہ کا ذکر قرآن میں کیسے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر کیسے ملتا ہے۔ تو پچھلی نشست میں میں نے ذکر کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کے اعتبار سے دو شانیں بڑی خاص ہیں۔ ایک شان آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے ملنے والے اس دین کی شرح کرنے والے ہیں، آپ دین کے شارح ہیں، ہاں کے ساتھ اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ اور آپ کی دوسری شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دین کا شارح بھی بنا کر بھیجا، عین کے ساتھ۔ یہ آپ کی تشریعی حیثیت کہلاتی ہے۔ جس طرح اللہ کے احکامات سے دین بنتا ہے، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ بھی دین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانیں ہیں، آپ کی تشریحی حیثیت بھی ہے اور آپ کی تشریعی حیثیت بھی ہے۔ یہ دو مختلف شانیں ہیں آپ کی۔ ان اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ان دونوں شانوں کے اعتبار سے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ
اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ کا شمار تو بندوں میں ہے مگر آپ کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ مثلا جو پہلی شان میں نے ایک ذکر کی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس دین کا شارح بنا کر بھیجا، آپ دین کی شرح کرنے والے، اللہ رب العزت کے احکامات کی تفصیل بیان کرنے والے، ان کے اندر اگر کوئی اجمال ہے تو اس اجمال کو دور کرنے والے۔ جب اس پہلو کو سامنے رکھیں تو اس اعتبار سے آپ کی 6 مختلف پھر وہ تقسیم اگر کرے تو اس کے پہلو بن جاتے ہیں۔ آپ کی تشریحی حیثیت کا پہلا رخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اگر کوئی عام حکم تھا تو اس کو خاص کرنے کا بھی حق ادا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کو حکم دیا، وہ حکم عمومی تھا مگر یہ حق صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو خاص فرما دیں کہ اس سے مراد کیا ہے، جس کی مثال میں نے پچھلی نشست میں دی تھی کہ آپ اپنی قرآن پاک کو پڑھیں۔ سورہ نور قرآن پاک کا 24واں سورہ ہے اور اس کی دوسری ہی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے بالکل اس سورت کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ فرمایا زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب قرآن نے تو ایک عام بات کی کہ جو بھی زنا کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم عام کو خاص کر دیا۔ یعنی یہ حکم جو تھا یہ جنرل تھا، آپ نے اس کی اسپیسیفکیشن کر دی، اس کو اسپیسیفائی کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ ہر زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا 100 کوڑے ہے، تو فرمایا اس سے مراد بغیر شادی شدہ مرد اور عورت، وہ مرد اور وہ عورت جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ سزا اس کی ہے۔ حالانکہ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، رائٹ ہے، آپ کی شان ہے کہ اللہ کے قرآن میں بیان کردہ حکم عام کو اگر چاہیں تو اس کو اسپیسیفائی کر دیں، خاص کر دیں۔ فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت کی یہ سزا نہیں ہے، یہ 100 کوڑے اگر سزا ہے تو یہ اس زانی اور زانیہ کی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو یہ آقا کی شان ہے، یہ شان کائنات میں میرے آقا کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اس تشریحی حیثیت سے اگر دیکھیں تو آپ کی دوسری شان یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی ایسے احکامات ہیں جو مطلق بیان ہوئے ہیں مگر میرے آقا نے ان کو مقید کر دیا۔ مثلا قرآن پاک کی سورہ مائدہ کو کبھی پڑھیں، قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ فرمایا خواہ مرد ہو یا عورت، جو بھی چوری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب قرآن پاک کا یہ مطلق حکم ہے۔ اب اس کے اندر حکم تو یہ مطلق ہے کہ جو بھی چوری کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلق حکم کو بھی کوالیفائی کر دیا، اس کو مقید کر دیا۔ فرمایا ہر چوری کرنے والے کی سزا یہ نہیں ہے کہ کسی کا قلم اٹھا لیا، کسی کے 10 روپے اٹھا لیے، کسی کا 100 روپیہ چوری کر لیا، تو ہر چوری کرنے والے کی یہ سزا نہیں ہے، حالانکہ حکم مطلق تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد کم سے کم وہ چوری ہے جو 10 درہم سے زیادہ کی ہو، اس کی ایک حد مقرر کر دی۔ پھر اس کی اور بہت ساری صورتیں ہیں، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے کہ کون کون سی چوری ہے، اگر وہ چوری کر بھی لیں تو تب بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، یہ سزا اس کو نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک الگ تفصیلی سبجیکٹ ہے، مگر قرآن نے ایک مطلق حکم دیا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے اس کو مقید کر دیا۔ پھر اسی طرح اسی کے ساتھ دوسرا دیکھیں، حکم تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ دایاں کاٹا جائے یا بایاں کاٹا جائے، قرآن یہ تو بیان نہیں کرتا ہاتھ کتنا کاٹا جائے۔ اب ہاتھ پر تو اطلاق اتنا کاٹ دیں تب بھی ہاتھ کٹ گیا، اتنا کاٹ دیں تب بھی ہاتھ کٹ گیا، حتیٰ کہ کوہنی تک کو بھی عربی زبان میں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے، یہ پورا ہاتھ شمار ہوتا۔ تو اس کی بھی جو تخصیص کی ہے، اس کو مقید کیا ہے اس ایبسولوٹ حکم کو، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اگر اس چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ بایاں نہیں کاٹا جائے گا، دایاں کاٹا جائے گا۔ یہ قرآن میں بیان نہیں تھا۔ کہاں تک کاٹا جائے گا؟ میرے آقا نے اپنے حکم سے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہاں اس کی کلائی سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ رائٹ کہ قرآن پاک کے ایسے احکامات کی تفصیل بیان کر دیں، مطلق ہے تو ان کو مقید کر دیں، یہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے بتایا کہ قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، بہت سے احکامات ایسے ہیں جو مجمل ہیں، امپلیسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کا معنی متعین نہیں کر سکتے۔ باری تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آپ کیسے نماز قائم کریں؟ قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ نمازیں کتنی ہوں گی، ان نمازوں کی رکعتیں کتنی ہوں گی، ان نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، یہ تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ملیں گی۔ اب خالی عربی کے لفظ صلاۃ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس کا معنی متعین کرنا چاہے تو وہ تو ایک لفظ صلاۃ کے 56 معنی ہیں، 56 قسم کی نمازیں بن جائیں گی۔ تو اس مشکل حکم کو اگر ایکسپلین کر کے اس کی وضاحت کی امت کے سامنے رکھی کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے، اس سے مراد پنجگانہ نماز ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پھر فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوں گی، 2 سنتیں ہوں گی، 2 فرض ہوں گے، ظہر کی 12 رکعتیں ہوں گی، یہ پڑھی جائیں گی۔ یہ ساری ایکسپلینیشن اور تفصیل اس مجمل حکم کی اگر کسی کو کرنے کا حق ہے تو اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور اس کی تعبیر کرے، بھلے سے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ آ جائے، اس کا علم جن بلندیوں تک بھی چلے جائے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بس یہ رائٹ ایک ہی ہستی کا ہے اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے جو اس کی شرح فرما دی اب قیامت تک اسی کا کار بند رہنا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا ایگزیمپشن، استثناء۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے حکم دیا انما حرم علیکم المیتہ، کہ ہر مردار جس کو ذبح نہیں کر سکے، اس کی جان نکل گئی، مر گیا، مردار ہو گیا، فرمایا حرام ہے۔ قرآن نے تو مطلق بات کی، فرمایا ہر مردار تمہارے لیے حرام ہے، مگر یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو حق دے رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، ہر مردار حرام ہے، مگر میں اس کا رسول تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ مچھلی بغیر ذبح کیے جائے مر جائے تمہارے لیے حلال ہے، کھا لیا۔ اب ساری دنیا کے مفتی اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر چاہیں کہ کسی ایک چیز کو ہم بھی حلال قرار دے دیں، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بس یہ حق کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جسے چاہے حلال کر دیں، جسے چاہے حرام کر دیں۔ یہ آگے آئے گی بات، انشاءاللہ ان ڈیٹیل کریں گے اس پر۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر اگر چاہیں تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ایڈیشن، الزیادہ۔ قرآن پاک کو پڑھیں، سورہ نساء۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ رشتے جن سے شادی کرنا، وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، ان کی تفصیل بیان کی۔ اب وہ ساری لمبی آیت ہے، یہ سورہ نساء قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے، اور اس 4تھی سورت کی آخری 4تھے پارے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22 سورہ نساء۔ لمبی آیت ہے، باری تعالیٰ نے گن کے پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ کون کون سے وہ رشتے ہیں جن عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے، اور ان میں ایک کیٹیگری جو قرآن پاک نے بیان کی، فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ،
فرمایا دو بہنوں کو بھی تم ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے. ایٹ اے ٹائم دو بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے، اجازت نہیں ہے اس بات کی. اب قرآن پاک نے صرف دو بہنوں سے شادی کرنے سے منع کیا ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم مبارک سے اس میں دو کیٹیگریز اور جمع کر دی. فرمایا جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ ایٹ اے ٹائم دو بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی سے اور خالہ اور بھانجی سے ایٹ اے ٹائم شادی نہیں ہو سکتی. قرآن میں ان رشتوں کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں صرف اتنی بات ہے کہ دو بہنوں سے ایٹ اے ٹائم شادی نہیں ہو سکتی. مگر یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ رائٹ دے رکھا ہے، حق دے رکھا ہے کہ آپ جو زبان سے فرما دیں وہ اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح قرآن میں اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. اللہ نے حکم دیا، اللہ نے صرف کہا تھا دو بہنوں تک، مگر کملی والے آقا نے اپنی زبان مبارک سے اگلا اس میں اضافہ فرما دیا. تو ان رشتوں سے بھی اسی طرح نکاح کرنا حرام ہوگا جس طرح قرآن میں باری تعالیٰ نے کہا کہ دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا. ایٹ اے ٹائم کوئی شخص پھوپھی اور بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا. ایٹ اے ٹائم خالہ اور بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ رشتے بھی اسی طرح حرام ہو گئے. تو یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اسی طرح قرآن پاک میں کئی ایسے بھی احکامات ہیں کہ جن کا سمجھنا بڑا مشکل تھا اور لوگ بڑے مغالطے کا شکار ہو گئے. ان کی توضیح اور ان کی وضاحت کا حق بھی اگر کسی کے پاس تھا یا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ سورہ بقرہ کو کبھی پڑھیں. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جس مقام پر روزے کا ذکر کیا اور پھر آگے روزے کی تفصیلات بیان کی، ان تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے سحری کے وقت کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے. فرمایا کہ روزہ کب سے شروع کر کے کب تک تم نے مکمل کرنا ہے. تو اس کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ سحری کے وقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے، کب تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اب قرآن پاک نے کلمات استعمال کیے. فرمایا اس وقت تک تم کھایا کرو پیا کرو جب تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ نہ ہو جائے. قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے. اور جب یہ حکم آیا تو ایک صحابی ایسے بھی سادہ تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ڈورے رکھ لیے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور کہا جب تک یہ واضح نہیں ہو جائیں گے، ان کا کلر نظر آنا نہیں شروع ہو جائے گا، قرآن یہ کہتا ہے تب تک آپ سحری کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ان دھاگوں کا الگ الگ ہو کے نظر آنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح صادق ہے جس کی پھر تفصیلات آگے کتابوں میں مل جاتی. اور آج کل تو کیلنڈر نکل آئے. تو اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہ کرتے تو قرآن تو کہتا ہے جب تک سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ نہ ہو جائے. تو یہ وضاحت کرنے کا بھی اگر رائی اور حق کسی کو ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ کی تشریحی حیثیت ہے، آپ قرآن کے شارع ہیں. اللہ نے شرع کرنے والا آپ کو بنا کر بھیجا کہ آپ قرآنی حکم کی جو شرع فرما دیں اسی کے سامنے ہر کسی کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری شان ہے جس کو تشریعی حیثیت کہتے ہیں. پہلے میں کہہ رہا تھا تشریحی ہا کے ساتھ، دوسری شان ہے آپ کی تشریعی حیثیت. جس طرح اللہ کے احکامات سے دین بنتا ہے اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اپنی زبان سے فرما دیں وہ بھی اسی طرح دین کا حصہ بنتا چلا جائے گا. بہت سارے احکامات آپ کو ایسے ملیں گے، کام کرنے کے لیے ایسی چیزیں ملیں گی کہ جن کا حکم قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ان کا حکم اگر ملتا ہے تو صرف فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. جیسے دیکھیں مسواک کرنا ایک عمل ہے اور اس کی کتنی فضیلت بیان کی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز
جو مسواک کے ساتھ ادا کی جائے اس نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے جو بغیر مسواک کے ادا کی جائے۔ اب مسواک کے عمل کی فضیلت بیان کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ گراں گزرے گا، وہ مشکل میں نہ پڑ جائے، تو فرمایا میں ہر نماز کے ساتھ وضو میں مسواک کرنے کا حکم لازم کرا دیتا۔ تو یہ جو مسواک کی اتنی فضیلت ہے قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ اس عمل کی فضیلت اگر بیان ہوئی اور اتنی شان ہے تو صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، حکم مبارک سے۔ تو میرے آقا جس چیز کو چاہیں آپ کے لیے کرنے کا حکم دے دیں، جس چیز سے چاہیں منع کر دیں، یعنی اللہ نے آپ کو آمر بھی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو ناہی منع کرنے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کبھی سورہ اعراف کو پڑھیں، سورہ اعراف میں باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی ان شانوں کا ذکر کیا، جیسے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا وہ لوگ جو اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر فقط قرآن میں نہیں بلکہ ان کے ذکر کے ڈھنگ کے سابقہ کتابوں تورات اور انجیل میں بھی بجتے رہے۔ کون سے رسول؟ اب آگے قرآن ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ رسول مکرم جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دینا صرف اللہ کا کام نہیں بلکہ جس طرح اللہ کے کام سے نیک احکامات جاری ہوتے ہیں اسی طرح یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ وہ رسول مکرم ہے جو ان کو بری باتوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو ناہی کی شان جس طرح اللہ کی ہے، اللہ منع کرنے والا ہے کسی کام سے، اسی طرح جس کام سے رسول منع فرما دے وہ بھی شریعت میں اسی طرح حرام ہو جائے گا۔ اگر یہ شان دیکھنی ہو آپ کے ناہی ہونے کی تو آپ دیکھیں پورے قرآن پاک کو پڑھ لیں، قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہوا تو یہ قرآنی حکم سے نہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اللہ نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا کر رکھی۔ اور پھر آپ کبھی غور کریں، قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں پر کہ دیکھیں قرآن میں حکم نہیں تھا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول، مردوں کے لیے سونے پہننے کو حرام قرار دیا، ریشم پہننا حرام قرار دے دیا، ایک طرف حرام کر دیا۔ اور اگلا حق ہے کہ ایک تو حرام فرما دیا، فرمایا مردوں کے لیے حرام، اور اگلی آقا کی شان یہ ہے کہ پھر مردوں میں سے جس کے لیے چاہیں اسی سونے کے پہننے کو حلال بھی کر دے۔ یہ آقا کی شان ہے۔ سراقہ بن مالک جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور کافروں نے اعلان کر دیا تھا بڑے بڑے انعامات کا کہ جو گرفتار کرے گا معاذ اللہ پکڑ کے لائے گا 100 سرخ اونٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سونے چاندی کے ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو سراقہ نامی شخص تلاش کرتے کرتے آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ بالکل سر پہ پہنچ گیا اور اتنا قریب آ گیا کہ باہم گفتگو ہو سکتی تھی، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آقا سراقہ تو سر پہ پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اور سراقہ سے پوچھا سراقہ کس نیت سے آئے ہو؟ جواب دینے لگا کہ معاذ اللہ آپ کو گرفتار کرنے آیا، غریب آدمی ہوں، آپ کو پکڑ کے لے جاؤں گا، اتنے اونٹ سونے چاندی کے ڈھیر مل جائیں گے، امیر ہو جاؤں گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا سراقہ غربت کی بات کر رہا ہے جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ادھر جملہ فرمایا اور ساتھ پلٹ کر آقا کی توجہ کرنے کی دیر تھی کہ آپ نے اس سراقہ کو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں دنسا دیا۔ جب اس کو موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آئی تو سچے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی کہ آقا غریب آدمی تھا، لالچ میں آ گیا، اس مصیبت سے نجات دے دیں، یہیں سے پلٹ کے واپس چلا جاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ آقا نے دوسری توجہ کی، اس کو باہر نکال دیا اور اس وقت آقا نے یہ جملہ فرمایا کہ سراقہ غربت کی بات کر رہا ہے جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔
وقت گزر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ایران فتح ہوا۔ جب مال غنیمت آیا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال غنیمت میں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، آج ایران فتح ہوا ہے، مال غنیمت آیا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس مال غنیمت کے اندر وہ ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن ضرور ہوں گے، چاہتا ہوں کہ ان کنگنوں کو تلاش کروں اور آقا کے فرمان کے مطابق اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو پہنا دوں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں کسی کو سونے کا چھلا پہن کے بھی گلیوں میں پھرنے کی اجازت نہیں تھی، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ عمر فاروق نے خود وہ سونے کے کنگن نکالے اور اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو پہنا دی۔ تو یہ شان کسی اور کی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر قرآن میں حرام نہیں ہے، آقا نے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام کر دیا، ایک حکم کے ساتھ حرام کر دیا اور دوسرے حکم کے ساتھ وہی سونا پہنا سراقہ کے لیے اپنے حلال کر دیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی آپ کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں، ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی اس شان کو دیکھنا ہو تو تشریعی حیثیت کے مختلف اسپیکٹس ہیں جن کو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب سیرت الرسول کے اندر کیٹاگورائز کیا ہے۔ تو ان کے اندر ایک اس کی جہت اور ایک رخ یہ بنتا ہے جس کا عنوان ہے تشریع جنائی۔ میں سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ مثلا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا، حرمت شراب کا حکم یہ قرآن میں ملے گا، مگر اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی سزا کیا ہے، شرب کی حد کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں ملے گی۔ شراب پینے والے کے لیے حد یہ قرآن سے نہیں بلکہ فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شراب پیے گا اس کی سزا 80 کوڑے ہوگی۔ تو اس سزا کو، اس حد کو نافذ کیا جاتا ہے تو وہ حکم خدا سے نہیں بلکہ حکم رسول سے نافذ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرتد کی سزا موت ہے، جو دین سے پھر جائے، ارتداد کر جائے، اس کی سزا موت، یہ قرآن میں کہیں بیان نہیں ہوئی۔ تو مرتد کی سزا حد کے طور پر جو موت ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس سزا کا حکم بھی فرمان رسول سے ثابت ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لے تو اس کی سزا جو حد کے طور پر سنسار کرنا ہے، موت ہے، وہ بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی بلکہ اس سزا کا اعلان اور اس حد کا ثابت ہونا بھی فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت ہے۔ اسی طرح اس شان کا ایک اسپیکٹ اور ایک پہلو ہے جس کو کہتے ہیں تشریع تسبب، وہ حکم جو کسی دیگر قانونی فعل کے سبب سے وجود میں آئے۔ مثلا اس کی میں سادہ لفظوں میں وضاحت کرتا ہوں، جیسے قاتل اگر جب کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل کی سزا تو قرآن میں ذکر ہے کہ اس کی سزا بھی موت ہے، مگر یہ اگلا حکم جو ثابت ہے کہ قاتل کو مقتول کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حکم اگر ثابت ہے تو وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قاتل نے اگر کسی اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے جس میں وہ وراثت کا حقدار تھا تو قتل کرنے کے بعد اس کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اسی طرح کفارہ، یہ روزے کا کفارہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا کفارہ ہے کہ مسلسل 60 روزے اور رکھے جائیں۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ تو کفارے کا یہ حکم بھی اگر ثابت ہے تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تشریعی حیثیت ہے کہ میرے آقا جو جو فرماتے چلے جائیں اللہ اسی کو شریعت بناتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو نکل جائے اللہ اسی کو شریعت بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر جب حج کا حکم نازل ہوا کہ ہر صاحب استطاعت شخص پر حج کا کرنا لازم ہے، تو ایک صحابی آیا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر سامنے آ کر سوال کیا، میرے آقا نے پھر جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال دہرایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بار بار سوال نہ کیا کرو، جتنا بتا دوں اسی کو کافی سمجھا کرو۔ فرمایا بار بار پوچھتے ہو، اگر آپ کے سوال کے جواب میں لو قلت نعم لوجبت، اگر آپ کے سوال کے جواب میں میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ یہ شان اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے بتائی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے، مگر ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں۔ اور وہ یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہے جو باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اول الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ پہلی دونوں اطاعتیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، ان کے ساتھ اطیعوا کا حکم ہے، مگر اول الامر کی اطاعت کے لیے تیسری مرتبہ اطیعوا کا حکم قرآن میں وارد نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے الگ الگ اطیعوا کا لفظ استعمال کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں جیسے میری اطاعت تم پر لازم ہے، اسی طرح میرے رسول کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ فرمایا جب جس لمحے جو حکم میں دے دوں، جس طرح اس حکم کی اطاعت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح جب جس لمحے جو حکم بھی میرا رسول تمہارے لیے سرزد فرما دے، کوئی ایف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد جتنے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی اطاعت اس طرح ایبسولیوٹ، انکنڈیشنل، انچیلنجیبل نہیں ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کے احکامات ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر کوئی حکم دے گا تو اس کے حکم کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہے تو بھلے سے وہ کسی کا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو، اس کے حکم کو ماننا ثواب تو بڑی دور کی بات، وہ عین گناہ شمار ہوگا۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں دونوں ایسی اطاعتیں ہیں جو انکنڈیشنل ہیں، انچیلنجیبل ہیں، ایبسولیوٹ ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول جب جس لمحے جو حکم دے دیں، آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے بعد مخلوق میں سے یہ شان اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات کو سمجھ کر ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔